يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس عنوان کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت، بامعنی اور عصر حاضر میں انتہائی مطلوب و مقصود مضمون ہے. دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اور دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کرنے کا اور ان سے چشم پوشی کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کی اس دور میں بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ برداشت کا دین ہے. اسلام عدم برداشت کا نہیں، برداشت کا دین ہے. اسلام صلہ رحمی والا دین ہے. اسلام ایثار اور قربانی کی تعلیم دینے والا دین ہے. اسلام حسن اخلاق کا دین ہے. اسلام بردباری، حلم اور تحمل برداری والا دین ہے. اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. اس لیے آج ہم نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے اسے ہم نے 3 لفظی نام دیا ہے، اور وہ نام ہے جاؤ معاف کیا. جاؤ معاف کیا. اور یہ جذبہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب بندے کا دل اللہ کے قرب کی لذت پا لیتا ہے، جب بندے کو اللہ کی صفت رحمت سے فیض نصیب ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک معیار بیان کیا، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. کبھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوں گی. نیکی خواہ چھوٹی ہو، بدی بہت بڑی ہو، لیکن بدی کبھی نیکی کی برابری نہیں کر سکے گی. جیسے اندھیرا اور اجالا کبھی برابر نہیں ہوتے، نور اور ظلمت کبھی برابر نہیں ہوتے، حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہوتے، سچ اور جھوٹ کبھی برابر نہیں ہوتے، اسی طرح نیکی اور بدی یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوں گے. اب اس پیمانے پر، اس ترازو پر ہر چیز کو پرکھتے چلے جائیں. کبھی غصہ برداشت کے برابر نہیں ہوگا، کبھی رزق حرام رزق حلال کے برابر نہیں ہوگا، کبھی نماز کی غفلت نماز کی پابندی کے برابر نہیں ہوگی، اور کبھی بدلہ لینا معاف کرنے کے برابر نہیں ہوگا. کبھی نیکی اور بدی برابر نہ ہوں گے. یہ اللہ کا مسلمہ اصول ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید کی کتنی آیات میں آیا ہے، کتنی صورتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا. مثلا سورہ القلم میں ارشاد فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، فرمایا مسلمان ماننے والے کبھی مجرمین مجرموں کے نہ ماننے والوں کے برابر نہیں ہوں گے. کبھی مجرم مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہ ماننے والے ماننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، فرمایا کیا ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے زمین پر فساد کرنے والوں کے برابر ہوں گے؟ ایمان والے اعمال صالح والے کیا فساد کرنے والوں کے برابر ہوں گے؟ اور سورہ مائدہ میں تو اللہ کریم نے اس آیت میں معنی کے سمندر جمع کر دیے ہیں. فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کبھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، کبھی پاکی اور ناپاکی برابر نہیں ہوں گے. تو یہ مضمون قرآن کی کتنی آیات میں آیا ہے، جس سے پتہ چلا خیر اور شر کبھی برابر نہیں ہوں گے، حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہوں گے. اس اصول کے بعد ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا بدی کو نیکی سے ٹال دے، دفع کر دے. لفظ ہے ادفع، دفع کر دے، کہ نیکی آئے تو بدی دور ہو جاتی ہے، حق آئے تو باطل دور ہو جاتا ہے، خیر آئے تو شر دور ہو جاتا ہے. نیکی اگرچہ دیا سلائی کی مانند چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا نور
سیاہ راتوں میں بھی ظاہر فرما دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو نیکی سے دور کر دے، دفع کر دے۔ جب تو ایسا کرے گا تو دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا، جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا، جو بیگانہ ہے وہ اپنا بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، آج یہی ہمارا مضمون ہے، ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو نیکی سے دور کر دے۔ جو تیرے ساتھ بدی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر، جو تیرا برا چاہے تو اس کے ساتھ بھلا کر، جو تیرا نقصان چاہے تو اسے نفع دے۔ اور ویسے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، اچھے بندے کے ساتھ اچھا بن کے چلنا یہ کون سا کمال ہے، وہ تو پہلے ہی اچھا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا بروں کے ساتھ بھی بندہ اچھا بن کے دکھائے۔ جو برے ہیں، بد اخلاق ہیں، ان سے بھی بندہ اخلاق سے کام لے، بروں سے بھی اچھا بن کے دکھائے، اسے کمال کہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ پیکر صدق و صفا، کشتہ خنجر تسلیم و رضا، رازدار نبوت، امام المشاہدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، وہ لین دین کا معاملہ تھا کسی کے ساتھ، تو کسی بات پر بحث اور تکرار ہو گئی، تو اس آدمی نے آپ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش رہے، چونکہ حلم کے تاجدار تھے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آدمی معاذ اللہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہے ہیں، یار یہ غیر خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ برا بلا کہہ چکا تو ذرا جناب صدیق اکبر کا حلم دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی؟ عرض کیا پروردگار، اس نے مجھے برا اور بلا کہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر یہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اگر یہ سچا ہے، مجھ میں یہ عیب اور کمیاں ہیں جو یہ بیان کر رہا ہے، تو پروردگار پھر مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے یا بہتان لگا رہا ہے، تو اپنے ایک مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، پروردگار اسے معاف فرما دے۔ دیکھیں زندگی گزارنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک یہ بھی سلیقہ ہے، یہ بھی معیار ہے زندگی گزارنے کا، کہ اس نے مجھے برا بلا کہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اگر یہ سچا ہے تو مجھ میں کمیاں ہیں، مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ کوئی غیر نہیں، میرا کلمہ گو بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، پروردگار اسے معاف فرما دے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہ و جلال والے تھے، رعب اور دبدبے والے تھے۔ ویسے تو آپ کی سختی اور شدت مشہور ہے، لیکن آپ رحماء بینہم کے بھی مصداق تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو تم سے زیادتی کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو تم سے زیادتی کرے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آگے سے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ کر اللہ کی فرما برداری کیا کرو، تم اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو، تم حسن سلوک سے کام لے کر اللہ کی فرما برداری کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ پر لازم ہے؟ 3 بار کہا جائے گا کہ جن کا اجر اللہ پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، اس پر کیا چیز لازم ہے؟ سارے قانون قاعدے بنانے والا وہ ہے، تو یہاں لازم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر کا اللہ نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے ضرور بھی ضرور اجر عطا فرماؤں گا۔ اعلان کیا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، اور پھر کہا جائے گا ان کا آج حساب ہے ہی کوئی نہیں، انہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ 3 بار یہ کہا جائے گا کہ آج ان کا حساب کوئی نہیں، انہیں بلا حساب بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ اہل محشر گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، بھئی کون ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ پر لازم ہے اور جنہیں بلا حساب ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لوگ یوں گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، بھئی وہ کون ہیں جنہیں یہ 2 ریوارڈ مل رہے ہیں، 2 اعزاز مل رہے ہیں؟ جواب ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو بدلہ نہیں لیتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ ادفع باللتی ہی احسن،
کوئی بڑا بھی ان کا نقصان کر کے ان کی عزت میں فرق ڈال کے آ جاتا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کہا کرتے تھے جاؤ معاف کیا۔ وہ جو عام معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے، وہ جو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دی ہے، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اب کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب مزاج رحمت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں کو معاف کر دو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم میرے بندوں کو معاف کر دو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء سے ملا اور حضور کا دستے اقدس پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فضیلت والے اعمال بتائیں، فضیلت والے۔ تو امام الانبیاء نے 3 اعمال بیان کیے۔ ان کے بارے میں حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، 3 مورل ویلیوز، 3 چیزیں اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو عقبہ بن عامر فرماتے امام الانبیاء نے مجھے فرمایا، تو امام الانبیاء نے فرمایا سل ما قطعک وآتی ما حرمک واعفو عمن ظلمک، فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے ملا کر، تو اسے تعلق جوڑ دے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو مجھ سے تعلق توڑ چکا ہے میں اسے کیسے ملوں، اور جو میرے مشکل وقت میں کام نہیں آیا میں اس کے کام کیوں آؤں، اور جو میرا مخالف ہے میں اس کا لحاظ کیوں کروں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو تجھے چھوڑ دے اسے ملا کر، اور جو تجھے نہ دے اسے عطا کر، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر۔ لیکن نفس یہ کرنے نہیں دیتا، غرور و تکبر یہ کرنے نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام کرنا پڑے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو مار کر ملے گا کیا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی مسکراہٹ ملے گی، حضور کا دامان کرم ملے گا۔ ایک دفعہ یہ چیزیں اپنا کر تو دیکھیں کہ جو نہ ملے اسے ملا کریں، جو نہ دے اسے عطا کیا کریں، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دیا کریں۔ ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں آپ کو حضور کی نگاہ شفقت نصیب ہوگی، حضور کی مسکراہٹ نصیب ہوگی۔ وہ شاکر شجاع آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ اتھا جو بھوگ بھوگے ہن اتھا کوئی تا جزا مل سی۔ بھوگ پریشانیاں، غم، تکلیفیں، مشکلات، اتھا جو بوگ بوگے ہن اتھا کوئی تا جزا مل سی، او تھکیڑے سارے لہ ویسن نبی مل سی خدا مل سی۔ جو مشکلات مصیبتوں میں صبر کر کے حضور کے دامن کرم کو تھامے رکھے اسے حضور کی مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے۔ اتھا جو بوگ بوگے ہن اتھا کوئی تا جزا مل سی، تھکیڑے سارے لہ ویسن نبی مل سی خدا مل سی۔ تو کبھی کوئی عمل خدا اور مصطفیٰ کے لیے بھی کرنا چاہیے، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے اور تینوں صحاب صفہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب صحاب صفہ کا یہ معمول تھا وہ دنیا چھوڑ کر حضور کے دروازے کرم پر بیٹھ چکے تھے، تو صحابہ انہیں ساتھ لے جاتے، ایک ایک 2 2 3 3 کر کے، اور انہیں کھانا کھلاتے، اپنے ساتھ شامل کرتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم تینوں کو کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا اور ہمیں بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی، کوئی ہمیں ساتھ لے کے نہیں گیا، تو جس کی کہیں نہ بنے اس کی دروازے مصطفیٰ پہ بنتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے پاس 3 بکریاں ہیں اہل و عیال کے لیے، تم ان تینوں کا دودھ دھو لیا کرو اور حسب ضرورت پی کر میرا حصہ رکھ کے باقی گھر بھیج دیا کرو۔ انہوں نے یہ معمول شروع کر دیا، روزانہ کا معمول بن گیا۔ ہم دودھ پیتے، حضور کا حصہ پیالے میں رکھ دیتے اور باقی دودھ امام الانبیاء کے کاشان اقدس میں بیچ دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم اپنے حصے کا دودھ پی کے لیٹ گئے، کافی رات گزر گئی تو مجھے بھوک محسوس ہوئی، میں نے دیکھا امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، تو میں نے سوچا آج کسی نے حضور کی دعوت کر دی ہوگی تو کیوں نہ میں یہ دودھ بھی پی لوں جو حضور کے حصے کا پڑا ہوا ہے، میں یہ دودھ پی لوں۔ وہ فرماتے میں نے وہ پیالہ پی لیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری، اللہ کے رسول تشریف لائے، تو امام الانبیاء نے آ کر پیالہ دیکھا تو پیالہ خالی تھا۔ مقداد فرماتے میں نے اپنے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مقداد تو نے یہ کیا کیا ہے، حضور کے حصے کا دودھ پی لیا ہے۔ اگر امام الانبیاء کے ہونٹوں سے کوئی ایسی دعا نکل گئی تو تیری دنیا بھی ہلاک ہے، آخرت بھی ہلاک ہے۔ لذہب الدنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اگر امام الانبیاء کے ہونٹوں سے کوئی ایسی بات نکل گئی
تو تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ہائے مقداد تو آج برباد ہو گیا ہے۔ فرماتے میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا تو حضور کا حسن کردار دیکھیں۔ امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم اتی من اتانی وسقی من سقانی، پروردگار جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اور دعا مانگ کر امام الانبیاء نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنا شروع کر دیے۔ مقداد فرماتے ہیں میں نے سوچا میں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر ابھی حضور کو پیش کر دیتا ہوں اور میں محنت مزدوری کروں گا، ایک بکری خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہ جو 3 بکریاں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک بکری میں ذبح کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں بکریوں کی طرف آیا تو میں نے کیا دیکھا، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، رات تو ہم نے دودھ دھو کر پیا ہے اور تھن دودھ سے ختم خالی ہو گئے تھے، اب کیسے بھر کیسے گئے ہیں؟ مقداد فرماتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا، اسی سوچ میں گم تھا، پھر میں نے بکری کے تھنوں سے دودھ دھویا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام الانبیاء نے دودھ نوش فرمایا اور فرمایا مقداد یہ روٹین کا دودھ نہیں تھا بلکہ یہ خاص رحمت والا دودھ ہے، یہ معمول کا دودھ نہیں جو بکری کے تھنوں سے لیا جاتا ہے، یہ تو اللہ نے خاص رحمت والا دودھ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا علبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجمع الزوائد کی روایت ہے، امام الانبیاء کے ایک غریب صحابی ہیں اور ایک دن امام الانبیاء نے صدقہ کے فضائل بیان کیے کہ صدقات و خیرات سے یہ فضیلت ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ علبہ یہ سن رہے تھے تو دل بڑا دکھا کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں وہ مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا، مجھے بھی اجر عطا کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، تو صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ علبہ فرماتے ہیں میں رات بستر پر لیٹا تو میں یہی سوچتا رہا کاش علبہ کے پاس بکریاں ہوتی، سونا چاندی ہوتا، مال و دولت ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اٹھ کے بیٹھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرے نبی کے اس غلام علبہ کے پاس مال و دولت تو نہیں جو تیرے راستے میں صدقہ کر سکے، ہاں میرے پاس لے دے کر ایک عزت ہے، ایک عزت ہے، میں وہ عزت صدقہ کر دیتا ہوں، میں اپنی عزت صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور وہ عزت صدقہ کیسے کی ہے؟ پروردگار اگر کوئی شخص، اگر کوئی ایمان والا مجھے برا کہے، بلا کہے، میری کوئی غیبت کرے، بہتان لگائے یا میرا کوئی نقصان کرے تو میں حق رکھتا ہوں قیامت کے دن اس سے بدلہ لے سکوں، اس کی نیکیاں لے سکوں، یہ میں حق رکھتا ہوں۔ پروردگار میں اپنی عزت اس طرح صدقہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری عزت خراب کرے میں اسے دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہوں، ایڈوانس میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی میری عزت اچھالے، مجھے برا کہے یا میری عزت میں فرق ڈالے تو میں اسے دنیا میں معاف کر دیتا ہوں، میں اسے یہیں معاف کر دیتا ہوں۔ رات اللہ سے یہ وعدہ کر کے سوئے، صبح بیدار ہوئے، امام الانبیاء نے نماز فجر پڑھائی، جب حضور نے سلام پھیرا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا این المتصدق البارحہ، فرمایا وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کیا ہے، جس کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ اب صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کا صدقہ قبول ہو چکا ہے اور حضور اس کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا وہ کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کی ہے؟ لوگ خاموش رہے، جناب علبہ خاموش ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں ہے جس نے رات اپنی عزت صدقہ کر دی ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی عزت کا صدقہ دیا ہے؟ اب علبہ کھڑے ہوئے، سارا ماجرا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، علبہ سے کہو میں نے اس کا صدقہ بھی قبول کر لیا ہے اور اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے ہیں، میں نے صدقہ بھی قبول کر لیا ہے اور گناہ بھی بخش دیے ہیں۔ یہ بھی تو ایک زندگی گزارنے کا معیار ہے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، 2 میں تو تکرار ہو تو وہ 200 کی لڑائی بن جاتی ہے۔ اور گھریلو زندگی میں تو دیکھ لیں آپ، عدم برداشت ہے۔ باہر ہم کسی کو کیا برداشت کرنا ہے، گھر والوں کو برداشت نہیں کرتے، ماں جائیوں کو، سگے بہنوں بھائیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں اور دونوں نے گھر کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ صحابہ کرام تو عام مسلمانوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں کھڑے ہیں، کوئی سامان خریدنے آئے ہیں کہ کسی نے آپ کے پیسے چرا لیے،
آپ کی چیز خریدی ہے، اس کا بل دینے لگے ہیں، قیمت دینے لگے ہیں، تو کسی نے پیسے چرا لیے، شور مچ گیا، کسی نے صحابی رسول کے پیسے چرا لیے ہیں، کسی نے نقصان کر دی ہے، اب لوگ اسے بد دعائیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، اللہ کرے وہ پکڑا جائے، اللہ کرے اس کا نقصان ہو، ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود کا جواب سننے والا ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں، دیکھیں صحابی رسول نے آگے سے کیا رد عمل پیش کی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو آپ نے دعا مانگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، پروردگار اگر اس چور نے چوری کی ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے، تو پروردگار میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ میں اپنا مال، اپنا پیسہ اسے معاف کرتا ہوں، پروردگار تو بھی اسے معاف فرما دے۔ اگر اس نے چوری کی ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف فرما دے۔ اور پروردگار اگر اس نے چوری کی ہے عیاشی کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے چوری کی ہے، تو پروردگار یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد اسے گناہ کی توفیق نہ دینا، اس کے بعد اسے گناہ کی توفیق نہ دینا، یہ اس کا آخری گناہ ہو۔ کہاں سے لائیں ایسی فکر؟ ایسی دعائیں تو ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں دیتے، سگے ماں جائیوں کو نہیں دیتے، جو عبداللہ بن مسعود ایک اجنبی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کبھی ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے نہیں مانگی جو جناب عبداللہ بن مسعود نے ایک اجنبی کے لیے مانگی ہے۔ اس نے پیسے چوری کیے اور آپ نے عرض کیا، پروردگار اگر اس نے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر یہ چوری کی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ اور اگر اس نے چوری کی اپنی عیاشی کے لیے تو یہ اس کا آخری گناہ ہو، اسے گناہ کی دوبارہ توفیق نہ دینا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک مالدار شخص پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، یہ بتا کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کی ہے، کبھی کسی اور کے ساتھ کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اور اس کرے گا، پروردگار میں مالدار تھا، لوگ مجھ سے قرض لے کر جاتے تھے اور قرض لوٹانے میں تاخیر کر دیتے تھے، دیر کر دیتے تھے، تو میں انہیں قرض لینے میں وقت دیا کرتا تھا، میں مہلت بڑھا دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں اس کا نام اعمال بند کر دو، یہ بندہ ہو کر میرے بندوں پر رحم کر رہا ہے اور میں خالق ہو کر اس پر رحم کیوں نہ فرماؤں؟ جب یہ بندہ ہو کر عاجز و مجبور ہو کر بندوں پر رحم کرتا ہے تو میں خالق و مالک ہو کر رحمان و رحیم ہو کر اس پر رحم کیوں نہ فرماؤں؟ لہٰذا اس کا نام اعمال بند کر دو، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں، خاندان میں اور اہل خانہ میں نگاہ دوڑائیں، کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے شعبے میں، دفتر میں، جہاں آپ کے شب و روز گزرتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے اور آپ یہ 3 الفاظ اپنی زبان پر لے آئیں کہ جاؤ معاف کیا، یقین جانیے اس سے بڑا سودا کوئی نہیں آخرت کا، اس سے بڑا آخرت کا سودا کوئی نہیں۔ بس یہ 3 الفاظ زبان پر لے آئیں کہ جاؤ معاف کیا۔ آپ مخلوق ہو کر، عاجز و مجبور ہو کر یہ معاملہ فرمائیں، دیکھیں آپ پر خالق کتنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اگلے سیکشن کا، سوال و جواب کے سیکشن کا، تو چلتے ہیں آج کے سوال و جواب کی طرف۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ پیغمبر، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ نبی اور رسول تو عربی کے لفظ ہیں اور پیغمبر فارسی یا اردو کا لفظ ہے۔ تو نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اور رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، اور پیغمبر کا معنی ہے پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا۔ تو رسول اور پیغمبر کا معنی ملتا جلتا ہے۔ اب رہ گیا نبی اور رسول میں فرق۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ نبی صرف انسانوں میں مبعوث ہوتے ہیں، انسانوں میں سے مبعوث ہوتے ہیں، جبکہ رسول انسانوں میں بھی ہیں اور فرشتوں میں بھی ہیں۔ 4 فرشتے ہیں جنہیں مرسلین ملائکہ کہا جاتا ہے، جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل اور جناب عزرائیل، انہیں مرسلین ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی وہ ہیں جو صرف انسانوں میں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں، جبکہ رسول انسانوں میں بھی مبعوث کیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ فرق ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تبلیغ دین کے لیے، احکام الہیہ کی ترویج کے لیے، جو کہ اپنے سے گزشتہ نبی کی شریعت کو ہی آگے پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نئی کتاب دے اور نئی شریعت دے کر بھیجے، اب اسے رسول کہا جائے گا۔
جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول ہیں، اور جو گزشتہ نبی کی شریعت کو منسوخ نہ کریں، ان کی شریعت کی آگے تبلیغ کریں، انہیں نبی کہا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہوگا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو دوسرا فرق جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، رسول اپنی نئی شریعت لے کر آتے ہیں۔ نبی نئی کتاب لے کر نہیں آتے، جبکہ رسول نئی کتاب لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے آقا کریم کو اللہ کریم نے قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ چاروں صاحب کتاب رسول ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اور اس کے علاوہ 300 نبی ایسے ہیں جو صاحبان صحائف نبوت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے ہیں۔ تو نبی اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر نہ آئے، گزشتہ شریعت کی ہی تبلیغ کرے، اور رسول جو نئی شریعت لے کر آئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، جو کہ آپ نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آئے، اور اب ابد الاباد تک دین چلنا ہے تو وہ حضور کے دین چلنا ہے، شریعت محمدی نے ہی قائم رہنا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شریعت، کوئی کتاب اور نہیں آئے گی۔ یہ آخری نبی ہیں، گویا آخری کتاب اور آخری ہی شریعت ہے۔ ایک دن جناب فاروق اعظم تورات کے کوئی صفحے پڑھ رہے تھے تو امام الانبیاء نے فرمایا، عمر اگر جناب موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو وہ میری ہی شریعت کی پیروی کریں گے، وہ میری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے تو وہ شریعت محمدی کے مطابق نمازیں پڑھا کریں گے۔ تو حضور کی شریعت اب آخری شریعت ہے، اب قیامت تک نام حضور کا چلنا ہے، سکہ حضور کا ہے، دین حضور کا ہے، شریعت حضور کی ہے۔ تو ایک یہ بھی فرق ہے کہ نبی وہ جو گزشتہ نبی کی شریعت کو ہی آگے پہنچاتے ہیں، اور رسول وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کتاب یا نئی شریعت عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، پانی میں ڈوب کر مرنے والا یا بجلی کی کرنٹ یا ایکسیڈنٹ سے مرنے والا کیا شہید کہلائے گا؟ یہ بجلی کی کرنٹ والے کا تو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شہید ہیں۔ ہاں، دیگر شہیدوں کی قسمیں ہیں جنہیں اعزازی شہید کہا جاتا ہے، جنہیں اعزازی شہید کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما تعدون شہید فیکم، تم اپنے مرحومین میں سے شہید کسے سمجھتے ہو، تم شہید کسے کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، ان شہداء امتی اذن لقلیل، اس طرح تو میری امت میں تھوڑے شہید ہوں گے، اس طرح تو بڑے قلیل ہوں گے، بڑے تھوڑے شہید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فمن ہم یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ پھر شہید کسے کسے کہا جائے گا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، ومن مات فی الطاعون فہو شہید، ومن مات فی البطن فہو شہید۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے وہ بھی اعزازی شہید ہے۔ اور سنن ابو داؤد شریف میں جناب جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، الشہادۃ سبع سوی القتل فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے کے علاوہ بھی 7 قسم کے اعزازی شہید ہیں، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا جائے گا۔ فرمایا المطعون شہید، والغارق شہید، وصاحب ذات الجنب شہید، والمبتون شہید، وصاحب الحریق شہید، والذی یموت تحت الہدم شہید، والمرأۃ تموت بجمع شہیدہ۔ فرمایا مطعون شہید ہے، طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، ڈوبنے والا شہید ہے، ذات الجنب کی بیماری والا یعنی نمونیا سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، ملبے کے نیچے دب کے مرنے والا شہید ہے، اور حمل کی حالت میں مرنے والی عورت شہیدہ ہے۔ تو اس حدیث میں بھی امام الانبیاء نے متعدد اعزازی شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور راشد بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
کہ کہ امام الانبیاء عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اتعلمون من الشہید من امتی، جانتے ہو میری امت میں شہید کون ہے؟ وہ کون ہے جسے میری امت میں شہید کہا جائے گا؟ تو جناب عبادہ بن صامت نے عرض کیا یا رسول اللہ، صبر کرنے والا، مصیبت پر صبر کر کے اور اجر کی امید اور ثواب کا یقین رکھنے والا شہید ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ان شہداء امتی اذن لقلیل، فرمایا پھر تو میری امت میں بڑے تھوڑے شہید ہوں گے۔ فرمایا سنو، میری امت میں اللہ کسے کسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا القتل فی سبیل اللہ عز وجل شہادت، اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا یہ شہادت ہے۔ والطاعون شہادت والغرق شہادت والبطن شہادت والنفساء یجرها ولدها بسررہ الی الجنۃ والحرق والسل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے راستے میں قتل ہونا شہادت ہے، طاعون سے مرنا شہادت ہے، ڈوبنا، پانی میں ڈوب کے مرنا شہادت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنا شہادت ہے، ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی اس کی وہ اولاد جو جس کی ولادت ہوئی اور وہ فوت ہو گئی، تو کل قیامت کے دن وہ اولاد اپنی کٹی ہوئی ناف کے ساتھ اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گی، اپنی کٹی ہوئی ناف کے ساتھ کھینچ کے جنت میں لے جائے گی۔ اور فرمایا جلنا، جل کے مرنا شہادت ہے، اور فرمایا سل کی بیماری میں مرنا، سل بھی شہادت ہے۔ تو شہادت کی متعدد قسمیں ہیں، جس میں ڈوب کے مرنے والا یا ملبے کے نیچے دب کے مرنے والا اسے اعزازی شہید کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اکرام فرمایا ہے کہ شہادت تو بڑے اعلیٰ رتبے ہیں، اب ہر کوئی تو بارڈر پہ جہاد نہیں کرتا، وہاں تو اللہ کریم ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے، وہ ہی جہاد کرتے ہیں یا پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اعزازی شہادت سے بھی نوازا ہے۔ یہ بھی حضور کی نسبت کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اعزازی شہادت سے بھی امت محمدیہ کو نواز رکھا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف۔ کسی نے پوچھا کہ ہچکی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، ہچکی بہت زیادہ آتی ہے تو ہچکی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو اس کا وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی پانی پئیں تو 3 سانسوں میں پانی پئیں، اور ہر سانس میں 7 بار پڑھیں یا حفیظو یا حفیظو، 7 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے ہچکی جیسے مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ پانی سنت کے مطابق پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر، قبلہ رو بیٹھ کر، بسم اللہ شریف پڑھ کے برتن میں دیکھ کر 3 سانسوں میں، اور ہر سانس میں 7 دفعہ یا حفیظو کا وظیفہ کریں گے، اللہ ہچکی جیسے مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري